ایک شخص کو مفرور اشتہاری قرار دیا گیا ہے. کیا آپ مطالبہ کریں گے وہ شخص جو کہ دبئی میں بزنس کر رہا ہے جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا اس کو حکومت پاکستان انٹرپول کے ذریعے واپس لائے اور اس سزا کے ساتھ اس کا دیکھیں، یہ بھی قانون کی جو بھی چیزیں ہیں ان پر ضرور عمل ہوگا، اور جو ابتدائی طور پر بات بتائی گئی ہے کہ کسی کو بھی غیر موجودگی میں سزا نہیں دی جاتی، اس کا بھی ایک پروسیس ہے جس پر بعد میں عمل کیا جاتا ہے. تو قانون کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. لاکھ سے زیادہ لوگ آئے اور مستفید ہوئے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا. اور آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں، کیونکہ میڈیا تو 3 دن سے یہاں پہ ہے، کہ یہاں پہ اور چیزوں کے وہ بھی ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مجھے بھی جو ڈلفا والوں کا تھا، لگے ہوئے تھے اسٹال، وہاں پہ بتایا گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 1 کروڑ اور 60 لاکھ میں بھی جو ہے ایک بہت شاندار بیل جو ہے وہ بکا ہے. تو اس طرح کی اور بہت ساری اچیومنٹ تھیں. دوسرا، یہاں پہ آ کے سب کو دیکھنے کا موقع ملا. اور پھر جو اصل چیز ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، اس کی تھرو یہاں پہ بہت زیادہ بہتری آئے گی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حالیہ ہی منسٹر صاحب کی کوششوں سے $137 ملین کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں پہ اپروو ہوا ہے، اور جس پہ کام شروع ہوگا، جس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی. تو پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آئے، مختلف جو ہمارے شعبہ جات ہیں ان کی نمائندگی تھی، ڈپلومیٹس آئے، اور پھر انہوں نے اپنے ملکوں کے لوگوں کو بھی، ایکسپرٹس کو بھی یہاں پہ بھیجا. تو بہت شاندار ایونٹ ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں منسٹر صاحب کو، ملکانی صاحب کو، اور ان کے سیکٹری صاحب کو، پارلیمنٹ سیکٹری کو، پوری ٹیم کو، نذیر کلوڑو اور سب کو، کہ انہوں نے اتنا زبردست ایونٹ یہاں پہ ارینج کیا. اچھا شاہ صاحب، ایک سزا ہوئی ہے 3 دن پہلے، اس کا بڑا چرچا ہے. آپ کیسے کہیں گے مکافات عمل ہے، یا اب جو سپریم کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مذاکرات کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں؟ آرمی چیف نے بھی پی ٹی آئی قیادت سے بات چیت کی. آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی سزا بالکل. پہ مزید عمل ہوگا یا کچھ مذاکرات کا دیکھیں، نتیجہ نکلے یہ گا؟ مکافات عمل بھی ہے، اور جو سب کو چور کہے اور خود کو بہت اچھا کہے، یہ ان کی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ایک جو پیسے آنے تھے، جو این سی اے یو کے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اس کو ریکور کیا، اور وہاں سے انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے. اس کو غلط طریقے سے، اور جس پہ سب کو علم ہے کہ جب کیبنٹ میں یہ بات طے ہو رہی تھی، اس وقت کے بہت سے کیبنٹ ممبرز نے بھی، جو پی ٹی آئی کے بڑے اس لیڈرز تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ سب کو بند لفافے پہ کہا گیا کہ اس پہ سب لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس پہ کام کریں، جس پہ کچھ لوگوں نے کہا بھی، لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے سب سے کہا کہ نہیں، اس کو ہونا چاہیے. تو اب یہ عجیب سی باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت وہ کیس ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اب اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی چیز کو نہیں مانتے، اور بہت عمدہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ آج بھی وہی ہے. لیکن ایک چیز اچھی ہے جو میں ہمیشہ کہتا تھا، کہ پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی پی میں ہے، جس سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف پرامن ہے. تو اگر وہ پرامن رہیں گے تو ہی ان کا آگے مستقبل ہے. تو یہ جو سزا سنائی گئی 14 سال خان صاحب کو اور 7 سال بشرا بی بی کو، اس کے بعد پورے ملک میں کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میری بات مان لی ہے، اور وہ پی ٹی آئی پی بننے کے لیے تیار ہیں. اچھا شاہ صاحب، ایک آخری سوال ہے کہ اس کیس میں ایک شخص کو مفرور اشتہاری قرار دیا گیا ہے. کیا آپ مطالبہ کریں گے وہ شخص جو کہ دبئی میں بزنس کر رہا ہے جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا اس کو حکومت پاکستان انٹرپول کے ذریعے واپس لائے اور اس سزا کے ساتھ اس کا دیکھیں، یہ بھی قانون کی جو بھی چیزیں ہیں ان پر ضرور عمل ہوگا. اور جو ابتدائی طور پر بات بتائی گئی ہے کہ کسی کو بھی غیر موجودگی میں سزا نہیں دی جاتی، اس کا بھی ایک پروسیس ہے جس پر بعد میں عمل کیا جاتا ہے. تو قانون کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا.
اور جس کا بھی اس میں قصور ہوگا، جو بھی اس میں انوالو ہوگا، ان سب کو سزائیں ملیں گی۔ شاہ صاحب، پاکستان میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جسے بھی سزا ملی ہے، چاہے ہائی جیکنگ کا کیس ہو، پھر بعد میں ڈیل کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اسے پاکستان سے جانے دیا جاتا ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی کوئی ڈیل ملے گی، NRO ملے گا، کوئی آگے بات بڑھے گی؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ جن کو فیبریکیٹڈ کہہ لیں یا دیگر، اور پھر ان کا بہت ایک شور مچایا جاتا ہے، لیکن یہ کیس جو ہے یہ سب کے علم میں ہے کہ بہت شروع سے اس پہ بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس میں کوئی اس طرح سے کسی کو ریلیف ملے گا، کیونکہ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کیسز میں ضرور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہوں یا رائی کا پہاڑ بنایا جائے، لیکن یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ سر ایونٹ مینجمنٹ